الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اوکے جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 تک جو ہے وہ ہم نے کر لیا تھا. 189 سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تو جو پچھلے ہفتے جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں روزے کے حوالے سے احکامات دیے گئے تھے. ٹھیک ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے تھے. پہلے جو ابتدائی حکم تھا اس کے بارے میں بتایا گیا، پھر جو فرضیت روزوں کی ہوگی رمضان کے روزوں کی اس کو بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ احکامات اس کے حوالے سے دے کے بلکہ اس میں ہم نے دعا کے حوالے سے بھی پڑھا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کا جو ہے دعا سے جو تعلق ہے. تو بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آیات آ رہی ہے نا یہ ایسی رینڈملی نہیں سلیکٹ کر کے اس ترتیب کے ساتھ رکھ دی گئی ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے. رمضان کی بات ہو رہی ہے تو رمضان اور دعا کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو ایکسپلین مطلب اس کو سمجھانے کے لیے یا اس مناسبت سے اس تعلق سے جو ہے وہ آیت بیچ میں آئی. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ روزوں کی بات ہوئی اور اس میں تقویٰ کی بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ایک دم جو ہے وہ آیت آ رہی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. اب یہ کیا بات ہوئی کہ روزے کے بعد چلیں دعا کے حوالے سے تو ٹھیک تھا، تو اب یہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو اس کا بھی آپس میں تعلق ہے کہ روزے کا مقصد جو ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم بچنا سیکھ جاؤ، تمہیں اللہ کا خوف آ جائے. تو اس کے بعد اس تقوی کی جو اپلیکیشن ہے پریکٹیکل لائف میں سب سے مین چیز اس میں یہی ہے کہ انسان رزق حلال کمائے، کیونکہ یہی وہ ایسی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے مال کی جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر یا تو کمپرومائز کرنے لگ جاتا ہے، دین کو اوپر سے پش ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ پیچھے ڈال دیتا ہے. تو فوراً ہی یہ بات ہے کہ تقوی کے لیے تمہیں یعنی روزے کا مقصد تقوی ہے. اب تقوی کا حصول ہو گیا تو اس کا جو اب ٹیسٹ تمہاری زندگی میں ہے سب سے بڑا وہ یہی ہوگا کہ تم مال کس طرح سے کماتے ہو. تو مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہیں کمانا، حلال طریقے سے کمانا ہے، حلال مال کھانا ہے، ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ ہڑپ نہیں کرنے ہیں، کسی کو چیٹ کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے. اور یہاں پہ اس طریقے سے مینشن کیا گیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ کہ جیسا رشوت وغیرہ دے کے یا غلط طریقے سے معاملہ اپنے نام کرا لینا کوئی بھی عدالت میں یا پولیس میں. لیکن ہر طریقے سے جو بھی کوئی ناجائز طریقہ مال کا اپنایا جائے اور اس سے مال کمایا جائے یا کھایا جائے سب ہی سے منع کیا گیا ہے. اموال الناس بالاسم لکھا گیا نا کہ یعنی گناہ کے ذریعے سے. تو یہ ایک مین چیز تھی کہ وہ تقوی جو ہے تمہارا اب اس کا ٹیسٹ تمہارا یہ ہوگا کہ تم نے مال جو ہے وہ کس طریقے سے کمانا ہے، کس طریقے سے نہیں کمانا، کس چیز کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں آگے رمضان کی بات، اور رمضان کا تعلق جو ہے وہ پھر چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور اسی سے چاند دیکھنے سے پھر حج کا تعلق ہوتا ہے. اور مزید آگے ابھی آیات کیوں آ رہی ہیں اور ان کا کیا آپس میں تعلق بن رہا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں حج کے لیے ہے، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آتائن والا وہ کے معنوں میں، بیچ میں آپ دیکھیں سین، حمزہ اور لام، یہ سألا یہ سوال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وہ کے معنوں میں، اور سألا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، اور کس سے کرتے ہیں؟ کا جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں. کس کے؟ ان بارے میں، کس کے بارے میں؟ اہلا. اہلا جو ہے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہلال جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ابتدائی جو 2 دن کا چاند ہوتا تھا نا، اور آخری 2 دن کا، اس کے لیے ہلال کا ورڈ ہوتا ہے، باقی کے لیے قمر، اور پھر جو فل مون ہوتا ہے 14ویں کا، اس کے لیے بدر کا لفظ ہے. تو ویسے حالا لام جو ہے ہلا، یہ آواز بلند کرنے کے لیے آتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا، ما اہلا بہ لغیر اللہ، جس چیز پر بھی نام پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی کا. تو چاند کو بھی دیکھ کے چونکہ آواز بلند کی جاتی ہے، یعنی ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے نا کہ پکارا جاتا ہے. رمضان کا نظر آ گیا ہے، عید کا چاند نظر آ گیا ہے، پھر حج کا نظر آ گیا، تو اس سے پھر یہ کسی بھی طرح کی آواز بلند کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یسألونک عن الاہلہ، وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت اوقات مقرر کرنا ہے، للناسی لیے لوگوں کے. الناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے آتا ہے، اور مواقیت جو ہے یہ میقات کی جمع، واو قاف تے وقت والا یہ جو روٹ ورڈ نا وہی چیز ہے. اور میقات جو ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اپوائنٹڈ ٹائم یا ڈیٹ، ٹھیک ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ہی مواقیت للناس، یہ جو ہے ایک ٹائم ٹیبل ہے یا اسکیڈول ہے، یا سمجھ لیں کہ کیلنڈر ہے اس معنوں میں، ٹھیک ہے، جس سے وقت کا یا تاریخ کا تعین ہو. تو ہی مواقیت للناسی، کہ یہ اوقات مقرر کرنے کے لیے ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے. حج جو ہے ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں زیارت کا یا کہیں جانے کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، ارادہ کرنے کے معنوں میں. قل ہی مواقیت للناسی، کہہ دیجئے وہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. کیا چیز؟ چاند کی بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ اور لیسا نہیں ہے، البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، کیا پہلے پڑھ چکے ہیں، با را را، بر جو ہے وہ ابرار نیک پکار، اسی معنوں میں آتا ہے. بی ان، یہ کہ یا بوجہ اس کے آپ کہہ لیں، تَأْتُو، تم آؤ. تَأْتُو جو ہے تے جو اس میں آتا ہے ان والا تم کے معنوں میں، اور حمزہ تا یا جو ہے وہ آنے کے معنوں میں، کہ تم آؤ، البیوتا بیت کی جمع گھروں کو، من ظہورہا ان کی ظہر جو ہے وہ پیٹھ کے لیے آتا ہے یا پشت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیک سے، یعنی گھروں کی پچھلی طرف سے آؤ. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی طرف سے آؤ، ولیکن، لیکن، البر نیکی، نیکی اس کی ہے جو، من جو، اتقا تقوی اختیار کرے. نیک وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، یا نیکی اس کی ہے جو، من اتقا جو تقوی اختیار کرے. وقت البیوتا، اور وقت جو ہے یہ بھی حمزہ تا یا والا ہی ہے. وقت اس میں وہ امر کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، اور الف پہ جزم ہے تو آپ جھٹکے سے پڑھیں گے. وقت البیوت، آؤ گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں، ابواب باب کی جمع ہے دروازے.
ہاں جو ہے یہ گھر کے لیے آ رہا ہے، من ابوابہا، ظہورہا میں بھی اور ابوابہا میں، دونوں میں ہاں جو ہے وہ بیت کے لیے آ رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، فا لام خا کامیابی، تے جو ہے وہ تم والا آتا ہے ان کے معنوں میں، اور واو نون جو ہے ان پہ آ رہا ہے، پلورل کے لیے آ رہا ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ چاند کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نا ان کو ایک تو یہ کہ وہ غور و فکر کرتے تھے کائنات پہ، پھر غور و فکر کرتے تھے، پھر اس کے بارے میں جو ان کو چیز سمجھ نہیں آتی تھی اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر کرتے تھے، اور دوسرا ان کو علم حاصل کرنے کا ایک شوق تھا نا، پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے یا یہ کیوں ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ذہن کر سکتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے اور جو جاننا چاہتا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیزیں بہت انکریجڈ ہیں ہمارے دین میں کہ سوال کیا جائے یا پوچھا جائے صحیح نیت سے، اچھی نیت سے، جاننے کے لیے، علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کی طلب رکھنا، لگن رکھنا اور اس کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ چیزیں انکریجڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو کچھ لوگوں نے جو ہے نا چاند کے بارے میں سوال کیا کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی، یہ کیوں بنایا گیا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ سورج بھی تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج تو ظاہر گھٹتا بڑھتا نہیں رہتا نا، وہ تو بس آتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ تو چاند کا چونکہ یہ معاملہ ہوتا کہ وہ ایک کچھ دن ایک طرح سے رہتا، پھر کم ہوتا جاتا، پھر بالکل ختم ہو جاتا، پھر نکلتا، تو اس طرح سے اس چاند کی یعنی یہ جو منازل تھی اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیے کہ اس کی کیا ریزن ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ غور و فکر کرتے تھے۔ آج کل ہم لوگوں کو تو ظاہر ہے ہمیں اب ساری چیزیں آلریڈی ہمیں پتہ چل چکی ہیں کہ کیا یہ سٹیجز ہوتی ہیں چاند کی، یہ ہم لوگ ویسے بھی کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ زندگیاں اب گھروں کے اندر ہی ہو کے رہ گئی، جبکہ ان لوگوں کی زندگیاں جو تھیں وہ سفر، صحرا، باہر آنا جانا، ان چیزوں پہ تھی، تو یہ اور بھی زیادہ غور و فکر کرتے تھے کائنات پہ۔ بہرحال شاید یہ اسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ سورج تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن چاند جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فلکیات سے ریلیٹڈ ظاہر سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کا کیلنڈر بنا دیا گیا، یعنی تمہارے لیے اسکیجول کرنے کے لیے، یا تمہیں ایک ٹائم ٹیبل دے دیا گیا، سمجھ لیں ایک کیلنڈر یا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان پر لٹکا دیے، سارے لوگ، الناس کہہ کے بات کی گئی نا، مواقیت للناس، لوگوں کے لیے، اس میں کوئی مذہب کی عقیدے کی قید نہیں لگائے گی کہ یہ صرف مومنین کے لیے، دوسروں کے لیے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک آفاقی کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے تمام انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے لگا دیا آسمان پر کیلنڈر کی طرح، ایک ٹائم ٹیبل کی طرح، کہ اس کو دیکھ کر اپنی تاریخوں کا حساب کر لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، عربوں میں جو ہے نا چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں عجیب قسم کے ان کے کانسیپٹس بھی تھے، کہ بڑھنے کو مبارک سمجھتے تھے، گھٹنے کو منحوس قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کا یہ بھی کانسیپٹس تھے کہ یہ بعض تاریخوں کو مبارک سمجھتے تھے اور بعض کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے تعلیم نہیں تھی، جہالت تھی، تو اس قسم کے بھی ان کے کانسیپٹس تھے۔ تو بیسیکلی ان ساری چیزوں کا بھی ٹھیک کیا جانا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایک تمہارے لیے اوقات مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سمجھ لیں آفاقی کیلنڈر ہے، جیسے ہم گھروں میں ایک کیلنڈر اونچی جگہ پہ لگا دیتے ہیں، سب وہاں سے دیکھ کے اپنی چیزیں اسکیجول کرتے ہیں، اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مبارک یا غلط ہونے سے اس تعلق نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ جیسا یہ مبارک یا منحوس قرار دیتے تھے، اس طرح سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے بنایا گیا کہ تم اس سے بس اپنی تاریخوں کا حساب لگا لو، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سی ایسی عبادات ہیں، جیسے روزہ ہے، حج ہے، یا جو ہمارے اوکیزن جیسا عید وغیرہ ہے، ان کا حساب قمری مہینوں سے لگایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا. چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع کر لو, اور چاند نظر آ گیا تو اب عید کر لو. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر حج جو ہے ذی الحج میں. تو اس کے علاوہ جو عدت یا رضاعت کا حساب, وہ بھی بلکہ علماء کہتے ہیں زکوٰۃ کا بھی قمری مہینوں سے کیا جاتا ہے. لیکن اس کو کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے, یا وہ استعمال کرنا گناہ ہے, یا شاید جو سولر ایئر ہے اس کے بارے میں اگر ہم کچھ کہہ دیں گے تو وہ گناہ کی بات ہو جائے گی. کیونکہ جو کچھ بہت زیادہ شدت پسند ہیں مسلمان, وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ کسی نے ان کو ہیپی نیو ایئر کہہ دیا تو وہ اس پہ حرام کے تو وہ فتوے لگانے شروع کر دیں گے, یا یہ کہ اس قسم کی بات ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا مہینہ جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور یہ وہ ہمارے جو سال ہے اسلامی. ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت زیادہ نا شدت پسند ذہنیت کی بات ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں جو ہیں وہ وقت مقرر کرنے کے لیے, تاریخوں کا حساب کرنے کے لیے لگائے ہیں. ٹھیک ہے. سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, چاند بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. دونوں میں سے آپ کسی طریقے سے بھی حساب لگا لیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری کچھ عبادات, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رمضان ہے, حج وغیرہ, ان کا حساب ہی قمری مہینوں سے لگایا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہم رمضان کا آغاز جو ہے وہ چاند دیکھ کر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہم سحر اور افطار کا حساب لگاتے ہیں وہ سورج دیکھ کے لگاتے ہیں کہ اب یہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اب افطار کا وقت شروع ہو گیا ہے, تو اب یہ حساب تو سورج کے ذریعے لگایا جاتا ہے. تو یہ کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ جی وہ شمسی کیلنڈر نہیں ہم استعمال کر سکتے, صرف ہمیں قمری کیلنڈر, قمری سال کا ہی حساب لگنا ہے. تو اس قسم کی شدت پسندی جو ہے نا, یہ اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں, اور یہ غلط بات ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں تو ٹھیک ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ چاند جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اچھا, تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے مواقیت للناس کہہ کے نا ساتھ والحج یہ بھی بات کہہ دی کہ, اور حج کو اسپیسیفکلی یہاں پہ مینشن کیا گیا کہ, یعنی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حج کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ چاند دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا. اچھا, اور عرب جو ہے نا, ان کی معاشی زندگی میں بھی, ان کی مذہبی زندگی میں بھی حج جو ہے وہ بہت زیادہ اہم. ٹھیک ہے. معاشی زندگی میں کس طریقے سے کہ ظاہر قافلے آتے جاتے تھے, تجارت ہوتی تھی, اور مذہبی زندگی میں بھی, یعنی وہ جو دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل پہ یہ تھے, لیکن حج کا ان کو پتا تھا, حج یہ کرتے تھے. آلدو بہت زیادہ بگڑی ہوئی شکل تھی, انہوں نے بت رکھ دیے ہوئے تھے کعبہ میں, اور اپنے طریقے سے طواف کرتے, اپنے طریقے میں عبادت کے بنا لیے تھے جہالت والے, لیکن دے نیو کہ یہ ایک عبادت ہے جو کہ ہم لوگوں نے کرنی ہے, اور یعنی کانسیپٹ ان کو تھا. ٹھیک ہے. اور بہت اہم سمجھتے تھے اس چیز کو. پھر جو اشہر الحرام تھے, یعنی حرام مہینے, بھی آگے میں بتاتی ہوں ان کی تفصیل, یعنی حرمت والے, ان جو 4 مہینے سے, ان سے بھی یہ بخوبی واقف تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ان مہینوں میں جو ہے سکون اور امن ہی قائم رہنا چاہیے, اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی حج کا عمل ان میں ہمیشہ سے تھا بھی, اور بہت اہم بھی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حج کا حساب کرنے کے لیے بھی یہ تمہیں بتایا گیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تو ان کے یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک کر دیے کہ بھئی جو اس کے بارے میں غلط قسم کے تمہارے کانسیپٹ ہے کہ یہ تاریخ مبارک ہے, یہ منحوس ہے, یا چاند کا بڑھنا گھٹنا بھی شاید کچھ مبارک ہوتا ہے اور کچھ مبارک نہیں ہوتا, انسانی زندگی پر شاید اس کے اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں, اس کو بھی کلیئر کر دیے کہ یہ صرف اوقات مقرر کرنے کے لیے تمہیں دیے گئے. تم اپنے حج کا اس سے جو ہے وہ بھی کر لو, اور پیچھے چونکہ رمضان کی بات آ رہی تھی اس کے حوالے سے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے. کانسیپٹ بھی ٹھیک کر دیا. اچھا, یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مواقیت یا میقات جو ہے نا, یہ بیسیکلی اسم آلہ ہے, اگر گرامیٹیکلی کہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے. اسم آلہ ہوتا ہے جیسے کچھ جو جیسے آپ گھڑی کو کہہ لیں یا کیلنڈر کہہ لیں, یعنی کسی چیز کو بتانے کے کوئی ذریعہ جو ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے ہم اسم آلہ ایک مطلب ٹرمینالوجی گرامر میں جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بتا دیتے ہیں. اچھا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے. اچھا, پھر اب حج کے حوالے سے بات آئی
تو حج میں ان لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ تھا نا، جو کہ ایک غلط قسم کی آپ کہنے کہ ایک تھاٹ یا ایک سوچ، ان میں سے سپرسٹیشنز ہوتے ہیں نا، ایسا ہمارے یہاں بھی لوگوں کے بہت زیادہ ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. تو ان میں ایک رواج یہ ہوتا تھا، یہ سمجھتے تھے، آپ کہہ لیں کہ جاہلیت کا ان کا ایک دستور یہ تھا کہ جب یہ احرام باندھ کے گھروں سے نکل پڑتے تھے نا، تو اس کے بعد اگر فرض کریں ان کو گھر میں واپس جانے کی کوئی ضرورت پیش آتی، یعنی کوئی چیز بھول آئے، فرض کریں کوئی پیسے یا کوئی ایسی کوئی اپنی خاص چیز جو لے کے جانی تھی، ساتھ دادرا یا اینی تھنگ، اور ان کو کسی بھی مسئلے کی وجہ سے گھر واپس آنا پڑتا تھا نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم گھر کے فرنٹ سے داخل نہیں ہو سکتے، اس میں ہمیں گناہ ملے گا، اور اس میں جو ہے وہ جس طرح یہ ان کا جو منحوس یا مبارک قرار دینا، اس حوالے سے بھی غلط سمجھتے تھے اس کے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ گھر کی پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ جاتے تھے، یا دیوار کے بیچ میں سے راستہ بنا کے، کہ فرنٹ سے نہیں آنا. بس ایک انہوں نے جو ہے نا وہ کانسیپٹ بنا لیا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ یعنی سختی سے عمل کرتے تھے. بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ مردوں کے لیے احرام میں سر کور کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر اب وہ دروازے کے نیچے سے نہیں گزرتے تھے کہ سایہ نہ گزرے سر سے. So they used to climb from the back، یعنی جو دیوار ہوتی ہے نا، اب یہ ذہن میں رکھیں کچھ زمانے کے گھر اس طرح کے ہمارے طرح کے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، دیواریں وغیرہ اس طرح سے ہوتی تھی جن کو پھلانگ لیا جاتا تھا. آپ کہہ لیں کہ باہر کا صحن کی کوئی دیوار یا جیسا ہوتی ہیں گاؤں میں، تو وہ اس کو یوز کر کے آتے تھے، اور اس کام کو کرنے کو وہ نیکی سمجھتے تھے. اور احرام کے بعد جب وہ احرام باندھ کے نکل چکے ہوتے تھے نا، اور احرام میں فرنٹ ڈور سے داخل ہونا جو ہے اس کو وہ گناہ کا کام سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، اور اس کو بہت ریلیجیسلی فالو کیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ بہت اہم چیز سمجھی جاتی تھی. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ ان لوگوں میں یہ کانسیپٹ زیادہ تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی انصاری شخص جو ہے وہ دروازے سے داخل ہوا تو سب لان تان کرنے لگے، یعنی احرام پہننے کے بعد نا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیا گیا. اور اس میں بہت ایک اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی طرف سے داخل ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا کیونکہ ہم تو احرام پہنے ہوئے تھے تو ہم فرنٹ ڈور سے نہیں آ سکتے، ہمیں پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آنا پڑے گا. یہ نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت کلیئر کیا کہ نیکی تو اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی جو متقی انسان ہے، جس میں اللہ کا خوف ہے، وہ اصل میں نیکوکار ہے. اور نیکی یہی ہے کہ اللہ کے خوف یا اللہ کے ڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیک کام کیا جائے، لیکن پھر ظاہر ہے صحیح کام کیا جائے نا. جو تقوی والا ہوگا اس کا کانسیپٹ، جو اصل مومن ہوگا نا، اس کا زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ فلاں سے سن لیا تھا، اچھا جی یہ کرنا ٹھیک ہے تو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، فلاں نے کہہ دی کہ یہ کرنا ناجائز ہے تو میں اس لیے نہیں یہ کر رہا ہوں، یا ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا تھا، یا ہمارے رسوم و رواج یہ ہیں تو ہم اس لیے یہی کرنا ٹھیک ہے اور ان سے ہٹنا جو ہے وہ غلط ہے. جو کہ ایک بہت کامن کانسیپٹ ہے ہم سب لوگوں کا بھی، کہ جو رسوم و رواج ہم نے اپنا لیے ہوئے ہیں نا، اپنے آباء سے سن کے، ارد گرد کے لوگوں سے سن کے، بڑوں سے سن کے، دوست احباب کو کرتے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کرنا نیکی سمجھتے ہیں اور ان سے ہٹنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. سب مسلمانوں کا آج یہی معاملہ ہے، سب تو نہیں، مطلب موسٹلی سب کا یعنی یہ ہے. ایک آپ ہمارے شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پہ جو معاملات کیے جاتے ہیں کہ جی وہ جو بھی رسوم و رواج، اب یہ جمعراتیں کی جا رہی ہیں یا 40ویں کیے جا رہے ہیں، یا نکاح کے معاملات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اتنا زیادہ صحیح اور دین کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کچھ کہا بھی جائے تو اس سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پتہ نہیں بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور فلاں نے ایسے کیا تو ہم نے تو اس سے بڑھ کے کرنا. یہ کانسیپٹس ہے نا ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ. دیکھیے رسوم و رواج ٹھیک ہے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے ہوتے ہیں، ہر لوگوں کے ہوتے ہیں رسوم و رواج، لیکن جہاں پہ رسوم و رواج آپ کے دین سے ٹکرانے لگ جائیں یا آپ کو غلط قسم کے توہمات میں ڈال دیں اور آپ جو ہے وہ اپنی دین کی حدود کو کراس کرنے لگ جائیں، تو وہاں پہ پھر ان رسوم و رواج کو نہیں لیں.
ٹھیک ہے. ایک نارمل حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ یہ چیز حدود کراس کرنے لگ جائے، آپ کا بیلنس خراب ہونے لگ جائے، وہاں پہ پھر آپ نے دھیان رکھنے دیکھنا ہے کہ میرے دین کا حکم کیا ہے. اس کے آگے تمام رسوم و رواج جو ہے نا ان کو اٹھا کے بالکل پھینک دے دوں. یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا حکم سب سے مقدم ہونا چاہیے. مومن کی زندگی جو ہے نا، قول اللہ و قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیسیکلی ان کو یہ کانسیپٹ جو ہے، جو یہ غلطی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، وہ ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس تمہارے مطلب ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے جو تمہیں دین کی صحیح باتیں بتا رہا ہے، تو وہ تمہارے لیے ایک قابل عمل نمونہ ہے. وہ جو کچھ تمہیں بتائیں بس اس کو تم لے لو، جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے ہٹ جاؤ. یہ خام خواہ کے جو خود ساختہ طریقے جن کو تم نے نیکیاں سمجھ کے اپنایا ہوا ہے نا، یہ کوئی نیکیاں نہیں. نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی والا ہو. آپ دیکھیں بار بار تقوی کا ذکر سورۃ البقرہ میں نا، اتنی دفعہ تقوی کا ذکر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شروع میں یہ کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہو جائے، تقوی کا حصول کر لو، کیونکہ تقوی وہ سب سے اہم ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کو جو ہے وہ لے کے جاتی ہے سیدھے راستے کی طرف بھی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف بھی. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اب وہ جو آیت بر جو ہم نے پڑھی تھی، جس میں نیکی کا پورا ایک وسیع تصور جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے ہے. پھر اس کے بعد قصاص کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد روزے کا، پھر اب حج کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے تقوی مطلوب ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ایک مین چیز جو سمجھائی جا رہی ہے نا، اس کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِكُمْ، یعنی ابوابها یعنی اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، یعنی ایک اخلاص ہو، اور پھر وہ صحیح کانسیپٹ ہو، اس سے تم نیکی کرو. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ تم اوپر سے بس بغیر جانے بغیر سوچے سمجھے نیکی سمجھ کے کام کیے جا رہے ہو، لیکن اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مومن کا شیوا، مومن کا رویہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تم نے اگر کامیابی پانی ہے نا، لعلکم تفلحون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کی کنجی یا فلاح کی چابی بتا دی. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر چیز کے بعد اب دیکھیں جتنے احکامات ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، بار بار اس میں تقوی کا ذکر آتی ہے. آیات کو اگر ایک دفعہ ایک گو میں ایسے پڑھے نا، تو آپ اس میں نوٹ کر لیں کہ کتنی دفعہ تقوی کا ذکر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے جوڑے. ہم دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں کامیابی مل جائے، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں. کتنا زیادہ ہم اس چیز کو ذہن پہ لے کے بیٹھے نا، بچہ کامیاب ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. اور ایک سیکنڈ مجھے دیں پلیز، جسٹ جی سوری. تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہمارے بچے کامیاب ہو جاؤ، لیکن جو کامیابی کے طریقے، جو کنجیاں، جو چابیاں ہمیں قرآن میں ہمارے رب نے بتائی ہیں نا، اس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو جہاں پہ یہ آئے نا، ان کے اوپر غور سے ان کو تھوڑا سمجھا کریں کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کامیابی کا ذریعہ کس چیز کو بتایا، تقوی کو. بار بار وہی تقوی کی بات کر کے نا، تو کامیابی کا دار و مدار تقوی پہ ہے. اصل دین، اصل کامیابی اور انسان کی یہی ہے کہ وہ تقوی کا حصول کرے. ٹھیک ہے. کوئی خود ساختہ نیکیاں تقوی یا ثواب کا باعث نہیں ہے. کوئی بدعات جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اپنا لی گئی اور ان کو اتنا جذبے سے کیا جاتا ہے کہ شاید یہی سب سے بڑی نیکی ہے. تو یہ سب سے سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اور پھر تقوی کے بارے میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے نا، کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے دل میں، یعنی دل کی کیفیت کا نام ہے تقوی. ٹھیک
ٹھیک ہے. اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دونوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے. یعنی دل میں اتنی محبت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو, اللہ کی پکڑ کا خوف ہو, اللہ کی محبت میں بھی اور اللہ کی پکڑ سے کے خوف سے بھی انسان جو ہے وہ بچے غلط کاموں سے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم ظاہری خوبصورتی کی طرف تو بہت دھیان دیتے ہیں, لیکن دل کی جو خوبصورتی ہے اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. دل کی خوبصورتی یہ ہے کہ دل میں اللہ کا تقویٰ ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کی محبت ہو. ہر کام کرتے ہوئے ہمارے نظر یا ہمارا دھیان اس پہ رہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. ہر حکم کو پہ عمل کریں گے, پھر ہر صحیح بات کو لیں گے, پھر ہر حرام حلال کانسیپٹ بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے. تقویٰ ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے. جب یہ سارے کام ہوں گے, دین پہ صحیح طریقے سے عمل ہوگا, صحیح طریقے سے اطاعت ہوگی, تو پھر کامیابی ضرور مقدر بنے گی انسان. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے بغیر تحقیق کے بے بنیاد باتوں کو دین کا حصہ سمجھ کے, نیکی سمجھ کے, ثواب سمجھ کے کرتے جانا. جس طرح کہ ہمارے یہاں بہت سی بدعات اپنا لی گئی ہیں یا بہت سے رسوم و رواج ہیں, ان کو اتنا چپک کے لوگ لے لیتے ہیں, اتنا یعنی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس یہی ہے, اس سے ہٹ گئے تو پتہ نہیں. یہ خود ساختہ نیکیاں جو ہے نا یہ نہیں اپنانی, خود ساختہ چیزیں جن کو ہم نے ثواب سمجھ کے اپنایا ہوا. تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اچھا, اور پھر حج میں بھی آپ دیکھیے, چونکہ حج کا ذکر چل رہا تھا, رمضان کا ذکر چل رہا تھا, روزے کا ذکر چل رہا تھا, ساتھ تقویٰ کی بات. حج میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیزوں کا دھیان رکھا جانا ضروری ہے کہ لوگوں کا خیال یعنی حقوق العباد اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے, اور ظاہر یہی چیز پھر انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. خیر حج کے حوالے سے جو ہے نا ابھی آگے زیادہ تفصیل میں آئے گی, تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی اگلی آیت کرتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں, اور زیادتی نہ کرو, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَقَاتِلُوا اور لڑو, یہ باہم لڑنے کے معنی باب مفاعلہ میں چلے جاتا ہے, یعنی یہ جو بیچ میں الف نظر آ رہے ہیں نا قاتلو, تو یہ باہم کا مفہوم دیتا ہے, یعنی آپس میں. ٹھیک ہے, باب مفاعلہ میں تو یعنی ایک دوسرے سے یا باہم. اور یہ صیغہ امر ہے, اب امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے. حکم کی کیا اہمیت ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں. فی سبیل اللہ, سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اللہ زینا ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو لڑائی کرتے ہیں تم سے, یعنی وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے بیسیکلی. تو یہ جو ہے وہ آتین والا وہ کے معنوں میں ہے, اور قاف تا لام قتل کرنا اس کے معنوں میں ہے, اور واو نون پلورل کا ہے, اور کم تم سب سے. ٹھیک ہے, ولا تعتدوا, یہ بہت اہم بات ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور نہ تم زیادتی کرو, تعتدوا تم زیادتی نہ کرو. بیسیکلی اس کا روٹ جو ہے وہ عین دال اور واو ہے. عدو, عدوان, یہ دشمن کے لیے آتا ہے نا, اور دشمن جو ہے وہ حدود کراس کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو تعتدوا تم زیادتی نہ کرو. ان اللہ, انا بے شک اللہ, اللہ تعالیٰ, لا نہیں, یحب وہ پسند کرتا, یہ وہ کے معنوں میں ہا با با حب, المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. معتدین, معتد ہوتا ہے جو حد سے بڑھے, اور اس کی جمع معتدین حد سے بڑھنے والوں. روٹ وہی ہے عین دال واو, زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اچھا, اب یہاں پہ بات آ گئی جی کہ جنگ کرو ان سے, لڑو ان سے, اور لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو پہلے تو قتال اور جہاد کا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ جہاد جہد سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ دو ٹرمینالوجیز اس میں نہیں ہے. جہاد کا ورڈ میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں. جہد کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوئی بھی کوشش کرنا, خواہ وہ اپنے جان سے ہے, خواہ وہ اپنے وقت سے ہے, خواہ وہ اپنے مال سے ہے, کسی بھی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, جو شرعی اصطلاح میں اس کو ہم لیتے ہیں. اور قتال جو ہے نا وہ پھر جہاد
کی ایک چوٹی آ جاتی ہے، یعنی ایک حصہ جہاد کا آپ یہ کہہ لیں کہ جس میں میدان جنگ میں نکلنا اور پھر جان دے دینا، ٹھیک ہے، اس معنوں میں ہے یہ. اچھا، تو لیکن قاتلو جو ہے اس کا مطلب جنگ کرنا یا لڑنا، اس معنوں میں بھی، فائٹ کے معنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو قاتلو امر کا صیغہ ہے اور لڑو، یعنی اب کہا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ امر کا صیغہ ہے، وہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کیونکہ مکہ میں جو ہے نا مسلمانوں کو روکا گیا تھا، ان کو حکم یہ تھا کہ تم نے ان سے لڑنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، وہاں پہ بس صبر کی، برداشت کی ہی جو ہے وہ تلقین کی جاتی تھی بار بار، ٹھیک ہے. تو جب اب یہ چونکہ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ جو ہے، تو مدینہ میں آ کے جو ہے اب یہ ہو گیا تھا کہ ظاہر ریاست قائم ہو گئی تھی اور اب طاقت بھی ہو گئی تھی، تو اس لیے اب جو ہے نا حکم دیا گیا، اجازت دی گئی کہ لڑو. پہلا حکم جو ہے وہ سورۃ الحج میں آئے گا، اور یہاں پہ جو ہے اس کا ڈیٹیل پھر سورۃ الانفال میں بھی آئے گی آیت. بہرحال یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، کن سے؟ الذین یقاتلونکم. سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو فتنہ فساد کر رہے ہیں، جو تمہارے راستے کو روکتے ہیں، تمہیں دین کو پھیلانے سے روکتے ہیں، تمہارے لیے دین پر چلنا جو ہے وہ مشکل بناتے ہیں، اس سے روکتے ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اب اس کا جواب جو ہے نا تم نے بھی تلوار سے ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اب ایک اس میں اجازت دی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے اجازت نہیں تھی، مدینہ آ کے اب حالات بدل گئے، اس کی اجازت مل گئی. بفور آئی گو فردر میں آپ کو پہلے اس کا تعلق بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ ابھی چاند کا ذکر ہو رہا تھا، پھر حج کا ذکر ہوا، اور ایک جو غلط ان کی عادت تھی وہ بتائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اب ایک دم سے قاتلوا فی سبیل اللہ. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب ایسے بظاہر دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ بس کچھ متفرق موضوعات ہیں جن کو ایسے سے ڈال دیا گیا نا، جیسے روزے کا ذکر کر دیا، دعا کا ذکر کر دیا، ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ، پھر حج کی بات آ گئی، اب بیچ میں قتال کا حکم بھی آ گیا، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، کیونکہ عموماً اس چیز کے اوپر نہیں اتنا دھیان جاتا لوگوں کا. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں جو آیات کا آپس میں تعلق ہے یا جو ان کی ترتیب رکھی گئی ہے نا، وہ بھی بہت اہم ہے. اب دیکھیں حج کی بات آئی نا، تو بات تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ سمجھیں، جیسا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ قبلہ جو ہے پہلے مسجد اقصی کی طرف وہ تھا، اس کے بعد حکم آ گیا کہ اب قبلہ تبدیل کر لو، کعبہ کی طرف رخ کر لو. اس کی ساری بہت تفصیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا ہوا، کیونکہ امامت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی، اب امامت امت مسلمہ کے پاس ہے، اب ان کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہوگا. اور کیونکہ ظاہر ہے ایک آپ کہہ لیں کہ جو مرکز ہے اب ہم مسلمانوں کا، کیپٹل آپ کہہ لیں اسلام کا، وہ تو اب مکہ ہی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے. اور حج کا ذکر آیا. حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ایک خاص مقام پر ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. نماز ہے یا روزہ ہے، یہ تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیں، گھر سے باہر کر لیں، سڑک پہ کر لیں، کہیں بھی کر لیں. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ایک خاص مقام سے، ہم سب کو پتہ ہے ظاہر ہے اس کے لیے تو مکہ جانا ہی جانا ہے نا، وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اب تحویل قبلہ ہو گیا، اب تمہیں امت بنا دیا گیا ہے، یہ تمہارا کعبہ ہے، بنی اسرائیل سے امامت لے لی گئی ہے، ان سے تمہیں اب ایک طرح سے تمہاری اپنی شناخت دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب حج کے بعد یہ حکم کیوں آ رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ؟ کیونکہ اب وہ جو اس وقت جو ٹائم تھا اس میں جو کعبہ جو ہے یہ تو کافروں کے زیر اثر تھا، وہ قابض تھے اس کے اوپر، بت رکھے ہوئے تھے اس میں. اور ظاہر ہے کہ جب حج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو اس میں پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اب یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو ان کافروں سے آزاد کرایا جائے، ان کے تسلط سے آزاد کیا جائے، نکالا جائے. اور پھر ہی ظاہر ہے وہاں پہ جا کے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق عمل کر سکیں گے نا. یعنی آپ کو پتہ ہے اس وقت کعبہ میں تو انہوں نے بت اتنے رکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ لوگ اپنی طرح سے حج اور طواف کرتے تھے لیکن وہ صحیح طریقہ تو نہیں تھا. اور پلس آپ کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کو نہیں تھے وہاں جاتے، جب یہ لوگ ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے، حدیبیہ کا واقعہ آپ کو
پتہ ہی ہوگا کہ وہ عمرے کے گھر سے نکلے بھی تھے لیکن نہیں جانے دیا گیا تھا. تو بیسیکلی اب چونکہ ایک آزاد مسلم امہ جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے تو یہ بہت ضروری تھا کہ ان کا کیپٹل بھی آزاد ہو, کعبہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے اور ایک یعنی صحیح اسلامی جو ایک طریقہ ہے حج کا اس طریقے پہ حج کیا جائے. تو اس لیے اس کو چھڑانے کے لیے پھر ظاہر ہے جنگ ضروری تھی, لڑنا ضروری تھا. تو اس لیے اب یہ حکم جو ہے یہاں پہ یہ اگلی 2-3 آیات اسی کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ جب آپ سمجھیں گے نا, اور پھر آپ دیکھیں صوم کا ذکر آیا. صوم میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں میں یہ لفظ جو ہے گھوڑوں کو فاقہ کرانے کے لیے کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ گھوڑے جو ہیں وہ جنگ میں استعمال کرنے ہوتے تھے انہوں نے, کیونکہ گھوڑے تیز بھاگ سکتے تھے. اونٹ جو ہے وہ اگرچہ فاقہ تو کر سکتے تھے لیکن وہ تیز نہیں بھاگ سکتے تھے. تو اس کے لیے صوم کا ورڈ آتا تھا, اور پھر وہی ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اب تم اپنے لیے بھی یہ پریکٹس کرو تاکہ تمہیں بھی اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا آئے, ٹھیک ہے. اور پھر نفس پہ قابو کرنا آئے تو پھر آگے وہ جو رزق حلال کمانے کے حوالے سے بات تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول, اور پھر یہ جو اب یہ جو قتال کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ ظاہر اس کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے, اپنے اوپر کنٹرول کرنا. تو اور ظاہر ہے کہ حج کی بات آئی تو حج کے لیے اب اس جگہ کو آزاد کرانا ضروری تھا. تو یہ سارا ایک ربط ہے, ایک تعلق ہے ان آیات میں جن کو عموماً لوگ نہیں سمجھتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بس یہ روزے کے احکامات آ گئے تو یہ حج کی بات آ گئی, آگے بھی حج کی ڈیٹیل میں بات آئی ہے, اور یہ بیچ میں قتال کی بات آ گئی. سو جب ہم اتنی ڈیٹیل میں پڑھیں نا تو یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اب اجازت دے دی گئی کہ اب تم کرو. اب جو ہے وہ امامت تبدیل ہو گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں. اب یہ تمہارا کیپٹل ہے لیکن کیپٹل کو آزاد ہونا ضروری ہے نا. دیکھیے کسی ملک پہ جب قبضہ کیا جائے, اگر اس کے کیپٹل کو اوپر قبضہ کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس پورا تسلط ہو گیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا گھر اگر دشمنوں کے کفار کے قبضے میں ہے تو جاؤ اور اس کو چھڑاؤ, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ الذین یقاتلونکم, کہ وہ اس لیے کہ وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑو جا کے. ولا تعتدوا, اور تم زیادتی نہ کرو. یہ بہت اہم بات ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا, کیونکہ لڑائی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ پھر جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے. اور آپ ہمارے یہاں تو محاورے خیر بڑے غلط قسم کے بنے کہ محبت و جنگ میں سب جائز ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام جو ہے نا اس میں نہ تو محبت میں سب چیز جائز ہے اور نہ جنگ میں ہر حدود کراس کر دینا جائز ہے, ٹھیک ہے نا. محبت کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ حدود کراس کر دینا جائز ہے, ٹھیک ہے نا. محبت کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو شدید ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ساری محبتیں جو ہیں ان کو اللہ کی محبت کے تابع رکھنا ہے. اور جب جنگ کی بھی بات آئی ہے تو اس میں فوراً ہی آلدو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اب یہ تمہیں کرنا ہے, لیکن ساتھ بتا دی کہ زیادتی نہیں کرنی ہے کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے یہ بھی بات کی نا فی سبیل اللہ, پہلے اس پہ بھی ذرا غور کریں کہ مومن نے جو جنگ کرنی ہے نا اس کا مقصد فی سبیل اللہ ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے راستے میں. اس فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اس میں انسان کی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے, کوئی دنیاوی مال و دولت کا حصول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنا ہے یا کوئی مال و دولت حاصل کرنا ہے یا اپنی طاقت دکھانی ہے, اپنی پاور دکھانی ہے. یہ چیز نہیں. فی سبیل اللہ اول تو مطلب مومن جو ہے اس کا مقصد زندگی کا کوئی فساد یا قتل و غارت یا یہ چیزیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ کرنا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں اللہ کے دین پہ چلنے سے روکا جا رہا ہے, فتنہ فساد ہو رہا ہے, یہ بھی آپ پڑھتے ہیں آگے, تو اس میں جنگ جو ہے وہ جائز ہے. کوئی دنیاوی غرض اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی طاقت کا اظہار کیا جائے یا کوئی زمین جو فتح زمین ہے اس کے حصول کے لیے, جو ایک یعنی جن حالات میں جائز ہے نا وہ اسلام میں وہ حدود بھی بتا دی گئی, ٹھیک ہے. کیونکہ جنگ یا لڑائی جھگڑے ان سے بیسیکلی تو نفرتیں پھیلتی ہیں نا, ہمارا دین تو محبت کا دین ہے. تو یہ جو یعنی جو قتال کی جو اجازت ہے نا وہ ایک خاص لمٹس کے اندر ہے اور خاص مقاصد کے تحت ہے, کوئی ذاتی غرض مقاصد اس میں نہیں ہو سکتی.
جو اقبال کا شعر ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور پچائی. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، کیونکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگ و جدل تو بہت کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اپنا طاقت کا اظہار کرنا یا کسی سے بدلہ لینا، ذاتی بدلہ، اپنی وہ غیرت اور حمیت، اس کے لیے جنگیں کرتے تھے، اس کے لیے دشمنیاں ہوتی تھی جو کئی سالوں کی چلتی رہتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یا کس کو مال ہٹانا، کوئی کس کو خطہ زمین وہ حاصل کرنا، یہ ان کے کانسیپٹس ہوتے تھے نا. اور اس میں بھی پھر وہ کوئی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مطلب جو حدود ہیں ان کو خیال رکھے. یہ واحد اسلام ہے. آپ دیکھیں اسلام کے بارے میں بڑا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ابھی اگلی بھی جو آیت ہے نا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، اس کے بارے میں بھی بہت پروپیگنڈا کہ او جی اسلام تو بڑا دہشت گردی والا دین ہے اور اس میں تو بڑا مار کٹائی اور قتل و غارت یہ سکھائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی اسلام میں بتائی گئی ہے نا احتیاط جنگ کے معاملے میں بھی، یہ پڑھیں گے آپ ڈیٹیل ابھی آگے جا کے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ روکا گیا ہے. یعنی جنگ کے لحاظ سے بھی ہمیں اخلاقی قوانین سکھائے گئے جو ولا تعتدوا ہے نا، کہ دشمن کے ساتھ اگرچہ تمہیں جنگ کر رہے ہو، تمہیں اس کا حکم دیا گیا، لیکن زیادتی نہیں کرنی. زیادتی کرنے میں کیا کیا آ جاتا ہے کہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کرنی. ہاں جو میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں تم سے لڑنے کے لیے، ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. اور یہ بھی نہیں، یہاں تک بھی روکا گیا ہے کہ لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ تم ان کے بعض میں اعضاء کاٹو، ان کا مسئلہ کرو. مسئلہ ہوتا ہے میم سے لام لٹکنے والی ہے، یعنی ان کو جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں یعنی بعد میں جو ان کو کاٹ کے ان کے اعضاء جو بے حرمتی کی جاتی ہے وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو مگر خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مسئلہ نہ کرو یعنی لاشوں کی بے حرمتی، نہ بچوں اور گرجوں والوں کو قتل کرو. یعنی بہت زیادہ بتائی گئی ہیں کنڈیشنز کہ ان کا تم نے دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جنگ ہے تو اب سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے دین میں. ہمارا دین جو ہے نا اس میں ہر جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کی حدود و قیود بتائی جاتی ہے. جتنے کی اجازت ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے اور جو نہیں ہے جو غلط ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات کی کہ ولا تعتدوا، اور تم نے زیادتی نہیں کرنی، اور ساتھ بہت اہم بات کی ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو یا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہم لوگ کی ہوتی ہے نا خواہش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور یعنی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہو جائیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو یا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دیا نا. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے مقربین میں آنے کے لیے زیادتی سے پرہیز کریں. کسی بھی معاملے میں چھوٹے سے چھوٹے لیول پر پہلے تو اپنے سے شروع کریں نا، پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے دیکھیں کہ یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم کسی کے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ہم کوئی حد سے تو نہیں بڑھ رہے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو حدود و قیود ہمیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے ہم اس سے جو ہے وہ اس کا خیال ہی نہیں کر رہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے رائی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی ریت ہے، یعنی جس کا اس کو نگران بنایا گیا. ہم عورتیں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری ریت میں آتے ہیں، ہمیں ان کا نگران بنایا گیا ہے. مردوں کو بھی گھر کا کیئر ٹیکر بنایا گیا ہے. پھر ہمارے ساتھ ہمارے آپ کو پتہ ہے ملازم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، جو بھی ہمارے کوآرڈینیٹس ہیں، ہر ایک لحاظ سے کوئی نہ کوئی ریت یا بنتی ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بھی غور کریں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مطلب نارمل طریقے سے ایک زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم بعض دفعہ بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتے ہیں، حدود کراس کر جاتے ہیں، ہم ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. اگرچہ یہاں پہ بات تو جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن جو ایک یہ پارٹ ہے نا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں پڑتا. اس پہ غور کریں کہ کہیں زندگی میں
کوئی ایسا معاملہ میری زندگی میں بھی تو نہیں چل رہا جس میں میں جو ہوں وہ زیادتی کر جاتی ہوں، یا میں لوگوں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتی، یا میں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی. بچوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید پراپرٹی ہے تو ہم ان کے ساتھ جو بھی چاہے کر سکیں، یا ان کے اوپر اتنا زیادہ سختی کرنے والا معاملہ رکھنا، یا کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیں بات چیت کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے ان کا خیال نہ رکھنا. پھر آپ دیکھیں جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے لحاظ سے جو بھی آپ کے انڈر آتا ہے، جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، کہ یا آپ کے ایون کو ورکرز بھی ہیں، مطلب ضروری نہیں کہ آپ کے کوئی انڈر ہی آ رہے ہیں، آپ کو ورکرز بھی ہیں، آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی معاملات کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، میل جول ہے، آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں، ہر بندے کا انٹریکشن ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. تو ہر معاملے میں دھیان رکھیں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا. اگر میرے گھر میں کوئی ملازم ہے تو کیا اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس معاملے میں میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، یا ویسے اس کو میں نے کس طریقے سے رکھا ہوا ہے. یا جو میرے رشتے دار ہیں، بہن بھائی ہیں، سسرالی رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، میں کام کرتا ہوں تو میرے جو کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی تو نہیں کر جاتا. ہر معاملے میں یہ یاد رکھیں، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حدود سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم نظر انداز کیے رہتے ہیں. وہی بات ادھر ہی آ کے رکتی ہے تقوی کی. جس دل میں اللہ کا تقوی ہوگا وہ ہر چیز پہ یہ سوچے گا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا، میں کسی کا حق تو نہیں مان رہا، میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، کہیں اللہ کی ناراضگی والے کام تو نہیں کر رہا. تو بات وہی ہے کہ ہر چیز تقوی سے جا کے ریلیٹ ہوتی ہے. تو اپنے انالیسس ضرور کریں ساتھ ساتھ. یہ سمجھ کے نہیں پڑھنا ان آیات کو کہ یہ تو اس وقت مسلمانوں کو بتائے گی تھی نا کہ تم جا کے جنگ کرو، تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ٹھیک ہے ہمیں جنگ تو نہیں کرنی. زندگی میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بعض دفعہ کوئی بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، کوئی مخالفت ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے آپس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ آف کانفلکٹ آ سکتا ہے. بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے کوئی بڑا ہے یا آپ سے کوئی چھوٹا ہے، لڑائی بھی ہو رہی ہے، لڑائی تو ویسے نہیں ہونی چاہیے میرے کہنے میں، کوئی بحث مباحثہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو حدود کراس نہیں کرنی. یہ نہیں سمجھنا کہ بس اب آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے، بالخصوص اگر اگلا بندہ جو آپ کا مد مقابل وہ آپ سے کمزور ہے، بچے ہیں، ملازمین ہیں، سبارڈینیٹس ہیں. اس میں کیونکہ انسان جب کسی طاقت میں ہوتا ہے نا، کسی پاور میں، تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے تو سب کچھ کرنا جائز ہو گیا، پھر وہ زیادتی کرنے پہ آ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ دشمن کو گرایا اور اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا تو آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو کہ اب اگر میں اس کو ماروں گا تو میں اس سے اپنا ذاتی بدلہ لوں. یہ نہیں کرنا. غصے میں بھی ہے تو اپنے اوپر کنٹرول کریں کہ میرے سے زیادتی نہ ہو جائے. میرے سامنے بچے ہیں، میرے سامنے میرا نوکر ہے، کوئی چیز اس سے خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، اس نے غلط کر دیا، معاف کریں، معافی کو اپنائیں. یہ بہت زیادہ انکریجڈ ہے ہمارے دین میں. کیونکہ جب انسان وہ اس پہ آتا ہے نا کہ اب میں نے اس کو ضرور اس کی سزا دینی ہے، ضرور اس سے بدلہ لینا ہے. رشتہ داروں کے حوالے میں بھی بعض دفعہ لوگ اتنے زیادہ سخت ہو جائیں گے، اس نے مجھے ایسے کیا، میں نے اس سے ضرور بدلہ لینا ہے. تو یاد رکھیں کہ بدلہ لینے میں پھر انسان جو ہے نا حدود سے آگے بھی نکل جاتا ہے. تو بہت زیادہ محتاط ہو کے رہیں، بہت زیادہ محتاط طریقے سے معاملات کریں سب کے ساتھ. اور بالخصوص میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو آپ سے کمزور ہیں ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں. ہمارے یہاں ملازمین کے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی ہے، بہت زیادہ ان کے حقوق خراب کیے جاتے ہیں، ان کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، یا انہوں نے اگر کچھ غلط کیا، کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے نا، اس کو سدھارنے کی ضرورت، اس کو ٹھیک رکھنا ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیتے ہوئے یا اس کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں یا اس کو پنش کرنے کے چکروں میں زیادتی کرنے والے نہ بن جائیں. یہ بہت اہم بات ہے، پلیز اس کو سمجھیں. اور ہم سب کو، میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر کے بات کریں کہ ہم سب کو اپنے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
کہاں کہاں پہ ہم جو ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں، اور معاملات تو ہم ہر وقت ہی ہر ایک کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت زیادہ کانشیس ہو کے رہیں. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک سٹیپ پیچھے رہیں، چھوڑ دیں اپنا حق. اگر کسی نے کچھ غلط بھی کر لیا نا، معاف کر دیں. ٹھیک ہے تھوڑی سرزنش کر دیں، لائک جیسا بچوں کا معاملہ، ان کو آپ نے سمجھانا بھی ہوتا ہے، ان کو آپ نے ایٹ ٹائمس تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بھی ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن زیادتی نہیں کرنی. یہ دھیان رکھیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں. آگے دیکھیں، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. آگے بھی پڑھ لیتی ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انہیں مارو جہاں پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ وہ خود تم سے نہ لڑے. اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو. کافروں کا بدلہ یہی ہے. ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، بار پر رحم کرنے والا. وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو. امر کا صیغہ ہے وَقْتُلُوهُمْ، ان کو. قاف تا لام روٹ ورڈ ہے. حیثو، جہاں بھی، جہاں کہیں بھی. ثقفتموہم، پاؤ تم ان کو. تا قاف فا جو ہے مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مراد میدان جنگ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی پاؤ تم ان کو. اس میں یاد رکھنا ہے کہ یہ ہر ایک کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی، جو کنڈیشنز ہیں ان کو ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، سقفتموہم سا کاف وا، پاؤ تم ان کو. اور اس میں جو تمو ہے نا، ویسے تو یہ تم ہی تھا. سقفتمہم جو ہے، اگر اس کو آپ تم ہم پڑھیں تو وہ ایک ردم نہیں رہتا نا، کیونکہ پیچھے سے آپ دیکھیں وقتلوہم، آگے بھی من حیث اخرجوکم، تو وہ ایک بیلنس رکھنے کے لیے اس کو سقفتمو بنا دیا. کہ یہ ملتی ہیں اس طرح کی ایگزامپل قرآن پاک میں. عربی لینگویج میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس طریقے سے نا وہ ایک بیلنس رکھنے کے لیے. تو وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. اب میں نے اکٹھا پڑھا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ایک جیسا ردم رکھنے کے لیے نا. تو ایکچولی تمو جو ہے وہ تم ہی تھا، لیکن اگر یہ ایسے ہوتا وقتلوہم حیث ثقفتمہم واخرجوہم تو پھر وہ بیلنس خراب ہو جاتا، آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ثقفتموہم ہے یہ تم ہی ہے، لیکن ردم کے لیے وہ اس طریقے سے کیا گیا. اچھا، وہ اخرجوہم اخراج کرنا، نکالنا، یعنی نکالو ان کو. ایگزٹ سے ہے خاراجیم. ہم ان کو، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو. اخرجو انہوں نے نکالا، کم تم سب کو. کا سنگل تم کے لیے آتا ہے، کم پلورل تم کے لیے آتا ہے. اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو. کہاں سے نکالا انہوں نے؟ یعنی مکہ سے، جو تم لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کیا، تو وہاں سے اب ان کو نکالو. والفتنہ، اور فتنہ. فتنہ جو ہے فا تا نون، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آگ پہ پکانے کے معنی میں آتا ہے. سونے کو جب آگ میں وہ پکایا جاتا ہے نا، کہ اس کا کھرا کھوٹا جو معلوم ہو جائے، اس چیز کے لیے یہ ورڈ ہوتا ہے فتن. تو بیسیکلی تو یہ یعنی آزمائش کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کس معنوں میں ہے؟ والفتنہ تو اشد من القتل. یہ میں بھی آپ کو تفصیل میں بتاتی ہوں. اشد زیادہ شدید ہے، شین دال دال. ٹھیک ہے، اشد یہ یعنی زیادہ شدید ہے، سب سے زیادہ. یہی چیز ہے جیسا میں آپ کو بتا نا، ایک کبر ہوتا ہے تو اس سے اکبر ہو جاتا ہے، تو زیادہ کے معنی میں اشد زیادہ شدید ہے. من القتلی قتل سے. وَلَا اور نہ تُقَاتِلُوهُمْ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرامی اندہ پاس، اور مسجد حرام مسجد حرام کے پاس، یعنی مسجد حرام جو اس کے پاس نہیں. حرام جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پروہیبٹڈ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور یہ حرمت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو جس کی حرمت رکھی جانی ہو، یعنی جس کی عزت و تکریم کے معنوں میں.
حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑائی کریں تم سے، یہ وہ کے معنوں میں، اور قاتلو وہی با مفعلہ میں چلا جاتا ہے باہم کے معنوں میں، کم تم سے، فیہ اس میں، فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے، قاتلو وہ لڑے کم تم سے، فقتلوہم پس قتل کرو تم ان، یا پس لڑو تم ان سے، کذالک اسی طرح جزاء بدلہ ہے الکافرین کافروں کا، جزا جو ہے بدلے کے معنوں میں آتا ہے، فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائے، یہ نہیں سے ہے، نون ہا یا ہوتا ہے نا رکنا، نہیں انل منکر تو نہیں رکنا، تو فَإِنِ انتہوا وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، غفرہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چھپانے کے معنوں میں آتا ہے، ڈھانپ دینے کے معنوں میں آتا ہے، مغفر جو ہے وہ کوئی ہیلمٹ یا کورنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو غفرہ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دے، اس معنوں میں آتا ہے۔ اچھا تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں پہ بھی تم ان کو پاؤ، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ میدان جنگ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم نے ان کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حصہ ہر ایک کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے، اور اس آیت کے ذریعے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے لیے، دیکھو جی اسلام میں تو حکم عام ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں کافر نظر آ جائے یا نان مسلم نظر آ جائے تو اس کو قتل کر دو، اور اس کو جہاں بھی تم ملے تم اس کو پا دو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہے نا پیچھے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کے راستے میں قتل کرنا ہے ان لوگوں سے کرنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، جو تمہیں روک رہے ہیں، اور اسی لیے آگے وہ جو فتنے کی بات آ گئی نا، وہ اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے، یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو سمجھے کہ کس پیرائے میں یہ بات ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی کہ ہم مسلمان ادھر رہ رہے ہیں ان ملکوں میں تو باہر نکلیں گے، جو کافر نظر آیا ہے جو مشرک نظر آیا اس کو پکڑ کے مار دو، یہ حکم نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے۔ ابھی مزید بھی تفصیلات آپ کو میں آگے بتاتی ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلا وجہ کا پروپیگنڈا ہے جب آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے تحت اس کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میدان جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اب تم نے ان کو قتل بھی کرنا ہے جہاں تم ان کو پاؤ گے، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نے ان کو نکالنا ہے۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ ظاہر ہے جو حج کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، جو کیپٹل ہے مکہ سے، کیونکہ بات آ گئی نا من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی تم اب اس کا جواب اس طریقے سے دو گے۔ کہاں سے نکالا تھا؟ مکے سے نکالا تھا نا، ادھر آنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید چیز ہے۔ اب فتنہ اس پہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا نا، تو ٹرائل یا آزمائش کے معنوں میں ہم لیتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پہ فتنے سے مراد ہے دین سے روکا جانا، یعنی ایسے حالات یا ایسی سچویشن کر دی جانی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انسان کو روکا جائے، حق پر عمل کرنے سے روکا جائے، اور ایسی طاغوتی طاقتیں ہوں جو نہ خود دین پر چلیں نہ خود حق پر ہوں اور دوسروں کو بھی اس پر روکے۔ تو اس سچویشن کو فتنہ کہا گیا ہے کہ جو وہ لوگ جو ہے وہ یعنی فساد کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا وہ ظلم و ستم کر رہے تھے اور اتنا زیادہ یعنی ان کا یہ معاملہ تھا دشمنی کا کہ وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہے تھے، ظلم و ستم بھی کر رہے تھے، قتل و غارت بھی کر رہے تھے، صرف ان کے پیچھے یہی ریزن تھی کہ اللہ کے دین سے بس وہ روک رہے تھے، خود سمجھ نہیں رہے تھے، اور اس طریقے کا انہوں نے فتنہ فساد کیا ہوا تھا۔ تو یہ ان کو اگرچہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اب تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، تم بھی تلوار اٹھاؤ، تم بھی قتل کرو، اور ساتھ ریزن یہ بتا دی گی کہ اگرچہ قتل و غارت جو ہے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، خون بہانا یا جنگ وغیرہ کرنا، اور ہمارا دین تو ویسے بھی امن کا دین ہے، ناپسندیدہ چیز ہے یہ قتل و غارت، لیکن فتنہ اس سے زیادہ شدید بری چیز ہے۔ یہ اس چیز کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر کوئی ایسی طاغوتی طاقت ہے جو کہ لوگوں پر اپنا اس طرح کا ایک اپنی طاقت اس طریقے سے دکھانی چاہ رہی ہے اور اپنا نظام بنا کے غلط باطل نظام اس کے اوپر چلانا چاہ رہی ہے، وہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہی ہے، ان کو حق سے، دین سے، اللہ کی راہ سے روکا جا رہا ہے، تو وہ پھر ایک فتنے والی سچویشن ہے۔ اس کے لیے پھر تم نے اب طاقت کا بھی استعمال کرنا ہے، تم نے
تلوار کا بھی استعمال کرنا ہے, ان کو روکنا ہے, کیونکہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ شدید ہے قتل سے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ اب چیز یعنی کلیئر کی گئی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے, اسلام پہ چلنے کے لیے جتنی بھی کوششیں, چلنے سے روکنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سب فتنے میں آتے ہیں. آپ دیکھیں جسم کا بھی جو حصہ گل جاتا ہے پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے نا, اگرچہ وہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا لیکن کاٹنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کا فتنہ فساد کی سچویشن ہو جائے کہ اس میں اللہ کی اطاعت سے روکا جائے, اپنی اطاعت پر مجبور کیا جائے یا اپنا نظام مسنت کیا جائے, تو اس کے خاتمے کے لیے پھر جنگ ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے. تو کیا کیا وہ ہیں پوائنٹس جن کے اوپر جنگ جائز ہے؟ جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی انسان جو ہے وہ مدافعانہ جنگ کر سکتا ہے, جس میں سرحدوں کی حفاظت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کے مظلوم مسلمان جب مدد کے لیے پکاریں, ان کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو, اس کے لیے بھی جنگ کی جا سکتی ہے. پھر اگر عہد شکنی کی جائے, ٹھیک ہے, اور پھر سفیر کو قتل کر دیا جائے, یہ وہ کچھ مطلب جو شرعی نکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کا یہ جو میں نے آپ کو فتنہ بتایا نا. ٹھیک ہے. اچھا. جان و مال کی حفاظت کے لیے مدافعانہ جنگ کرنا, جس طرح سرحدوں کی حفاظت وغیرہ کرنا. کسی علاقے کے مظلوم مسلمان جب مدد کے لیے پکاریں کہ ان کو دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا, تو ان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. عہد شکنی کی جائے, سفیر کو قتل کیا جائے, اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے. اچھا, اب پھر حدود بھی بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد حرام کے پاس نہیں لڑنا, ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, حتیٰ اس میں بھی جو ایکسیپشنل کنڈیشن ہے, جو استثنائی صورتحال ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا دیتے نا ہر معاملے میں کہ یہ اتنی کی اجازت ہے. حتیٰ یقاتلوکم فیہ, یعنی تم نے جو ہے مسجد حرام میں یہ بات نہیں کرنی, لڑائی جھگڑا یا قتل و غارت نہیں کرنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس جگہ کی اپنی ایک حرمت ہے اور وہاں پہ قتل و غارت منع ہے. اور یہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ مسجد حرام میں جو ہے نا, مطلب اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی وہاں پہ نظر آ جاتا تھا تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس کی حدود میں جو ہے کچھ چیزیں ہیں. آلدو جب پھر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اس چیز حدود کو بھی پامال کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خود سے تم نے اقدام جنگ مسجد حرام میں نہیں کرنا. ہاں, اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, ورنہ تو پھر وہ مار دیں گے نا تم کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایسی صورت میں نہیں ہے کہ وہاں پہ تم ہو, جیسا یہ ہوا نا کہ پہلے انہوں نے روک دیا تھا عمرے پہ جانے سے, پھر صلح حدیبیہ وغیرہ ہوا, تو جب دوبارہ بھی انہوں نے جانا تھا تو اس وقت پھر یہ ذہن میں تھا کہ اب اگر وہ روکے یا قتل و غارت کرے تو کیا. تو اس لیے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر بھلے تم مسجد حرام کی حدود میں ہو, پھر تم نے بھی جواب دینا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, پھر اگر وہ لڑے تم سے تو پھر تم ان کو قتل کرو. یہی بدلہ ہے کافروں کا, یعنی کافروں کا پھر بدلہ یہی ہے کہ اگر وہ نہیں باز آ رہے اور وہ زیادتی کری جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ذاتی سہتے جاؤ, تم قتل ہوتے جاؤ, وہ تمہارے اوپر ذاتی کرتے تھے, نہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو اب اجازت بھی دی گئی اور کنڈیشن بھی بتا دی گئی کہ یہ نہیں کرنا, لیکن اس کنڈیشن میں بھی جو استثنائی صورتحال تھی وہ بھی بتا دی جس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ بتا دیا فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والے ہیں, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو معافی کی اور رحم کی صفت ہے وہ بھی بتا دی کہ اگر وہ اب ان میں سے کوئی اپنی اس مجرمانہ روش سے یا اپنی اس باغیانہ روش سے باز آ رہا ہے, اگر کوئی تائب ہو رہا ہے, کوئی معافی کا طلبگار ہو رہا ہے, کسی کو احساس ہو گیا اس نے غلط کر لیا, تو پھر اب تم بھی معاف کر دو. ٹھیک ہے. یعنی تمہاری لڑائی کوئی انتقامی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا, اللہ کے دین کی سربلندی کرنا. تو جب آگے سے کسی نے مزاحمت چھوڑ دی ہے تو پھر تم بھی چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ کرنا ہے نا, اللہ کے راستے میں کرنی ہے, یا اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دیگر کنڈیشن بھی بتا دی. تو اللہ کے راستے میں تم نے جنگ کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی تو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم بھی ہے. تو اب تم بھی یہی صفات اپناؤ کہ اگر کوئی رک رہا ہے, کوئی معافی کا طلبگار ہو رہا ہے, کوئی توبہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو تم بھی اس کو معاف کر دو.
ٹھیک ہے. اگر وہ باز آتے، اگر وہ رک رہے ہیں، تو اگر وہ رک بھی رہے ہیں اور وہ سرنڈر بھی کر رہے ہیں، پھر تم ان کے اوپر کرو گے تو پھر تم زیادتی کرنے والے بنو. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں. تو اس چیز کو تم نے بھی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہمارے دین کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے نا انہی آیات کو لے کر، کہ دہشت گردی کا دین ہے، سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کے لیے تو جنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کے دین کی سربلندی، اور فتنے کا سد باب. فتنے کا میں نے آپ کو بتا دی کہ کس قسم کی سچویشن، اسلامی نظام زندگی کے نفاذ. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آج کل تو جو جنگیں ہوتی ہیں کس لیے، کن مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں؟ یا تو کوئی خاندانی دشمنی ہوگی، یا کوئی دولت مال لینا ہے، کوئی زمین کا حصہ لینا ہے، لوگوں پر دھاک بٹھانی ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، لوگوں پہ قابو پانا ہے. تو اسلام جس کو دہشت گرد مذہب کہا جاتا ہے، اسلام میں تو اس طریقے سے کوئی جنگ قتال کا حکم ہے ہی نہیں. اس کا تو نظریہ ہی بالکل اور ہے، یعنی اس کا مقصد ہی اور ہے اسلام میں جہاد کا. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اس کو سمجھا نہیں جاتا، بلا وجہ کا بس اس اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو بینگ مسلم ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فتنہ تو اشد من القتل، کہ اگرچہ قتل برا ہے لیکن فتنہ اس سے زیادہ بری چیز ہے. اور وہ فتنہ کس کو کہا گیا ہے یہاں پہ، کس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگلی آیت بھی تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے لیکن کوئی نہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کر لیتے ہیں. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1-2 منٹ رہ گئے تو تلاوت اس کی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. جی تلاوت آن کرتے ہیں پلیز. جی. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.